اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ قبلہ شاہ صاحب نے اپنی تقریر میں کوئی ایسی گنجائش چھوڑی نہیں کہ اس گفتگو کو آگے میں کچھ بڑھا سکوں۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ اس فاؤنڈیشن کو اللہ تعالیٰ نے اتنے پرخلوص اور نیک نیت لوگ عطا کیے، اور آج ادھر آصف خان صاحب کے جو انہوں نے اس کنونشن کا جس طرح سے اہتمام کیا ہے، دل بہت خوش ہوا دیکھ کر۔ اور اس فاؤنڈیشن کا ایک برکت یہ بھی ہے کہ الحمدللہ جہاں پہ بھی اس کا ایک بھی ممبر بنا ہے اس نے دل لگا کر دن رات جو ہے نیک نیتی سے کام کیا ہے۔ ابھی آتے ہوئے مجھے راستے میں پتہ چلا کہ ہمارے ایک دوست ہیں نیو یارک میں، انہوں نے وہاں پہ لنگر خانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اٹلی کے ایک شہر وینس ہے وہاں پہ، اور فرانس کے کسی جگہ کے اوپر ہمارے ایک ویر بھائی ہیں، انہوں نے بھی وہاں پہ لنگر کھانے کا اہتمام شروع کیا ہے۔ تو جس طرح ابھی عقیل صاحب بتا رہے تھے کہ یہ بغیر کسی تخصیص کے، بغیر کوئی مرتبہ، کوئی رتبہ، کوئی شخص کا بیک گراؤنڈ دیکھے بغیر، جو صرف انسانیت اور خدمت خلق کا جو ایک جذبہ ہے وہ لے کر یہ فاؤنڈیشن چلی ہے، اور یہی جذبہ جو ہے اس کو کامیاب، اگر اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کر رہا ہے تو اس کے پیچھے صرف خلوص نیت اور نیک نیت ہی ہے، اس چیز کا اجر دینا اس ذات کا کام ہے۔ اور ایک چیز میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، آج دوبارہ اس پلیٹ فارم پر میں کہنا چاہوں گا کہ خدمت خلق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے گھر بار کی ہر چیز اٹھا کے دے دیں۔ کسی ضرورت مند کو اگر آپ ایک گولی، جو دوائی کی ایک گولی ہے وہ لے کے دے سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کی خدمت ہے۔ کسی اپنے بھائی، کسی رشتہ دار قریبی، کوئی محلے دار، کسی کو آپ مسکرا کے بلا لیتے ہیں، اس کی ڈھارس بندھاتے ہیں، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ اور جس طرح ابھی بتایا گیا کہ سال شریف میں آنے والے مہمان، پیر بھائی، مسافروں کو لنگر خانے کا جس طرح انتظام اور اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ اس کا ایک اگلا قدم یہ ہے کہ ہم وہ لنگر خانہ لے کر آپ کے شہر، آپ کے علاقوں میں آئیں، تاکہ جو یہاں پہ لوگ ہیں جو سفر نہیں کر سکتے ان کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ اور جس طرح ہر جمعے کو یہاں پہ اہتمام ہوتا ہے، اور پورے پاکستان میں یہ فاؤنڈیشن مختلف جگہوں پہ، اور اس کے دوبارہ کہوں گا کہ انتھک محنت کرنے والے اور پرخلوص لوگ ہیں آپ کی طرح کے، سارے اس میں شامل ہیں۔ یہ جتنا زیادہ سے زیادہ بڑھے گا، عوام الناس کی خدمت ہوگی، تو اس فاؤنڈیشن کا مقصد پورا ہوگا۔ اس فاؤنڈیشن کو اور کوئی، جس کو ہڈن مقصد کہتے ہیں یا مخفی، اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے سوائے اس کے کہ خدمت خلق ہو، کیونکہ درگاہ پر پیار، محبت اور انسانیت کی ہمدردی کا ہی سبق دیا جاتا ہے، اور یہی سبق لے کر ہم چلے ہیں۔ اور ہمیں شروع میں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ فاؤنڈیشن کے وجود میں آتے ہی جو ہمیں پہلا چیلنج تھا، اسی مہینے میں وہ ایک بہت بڑا فلڈ جو مختلف علاقوں میں پاکستان میں آیا، پاکستان کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک، وہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ اس کے بعد فوراً 2 مہینے کے بعد، غالباً 2.5 مہینے کے بعد، کرونا کا بریک ڈاؤن ہوا، اور کرونا اس طریقے سے پھیلی، نہ کوئی ویکسینیشن تھی، نہ لوگوں کو پتہ تھا کرونا کیا چیز ہے، تو لوگوں کو ان کے گھر کے اندر ادویات، کپڑے، دوائیاں، یہ چیز پہنچانا ایک بہت بڑا خوراک، کھانے پینے کا، اور سردی کے موسم میں، خراب موسم میں گھروں تک چیزیں پہنچانا، اور اس طرح پہنچانا ہے کہ اس کا پڑوسی جو ہے اس کو بھی علم نہ ہو، تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔
تو میں اس محنت کے اوپر اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کی قبولیت کے لیے رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں کہ یہ اس چیز کو ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم اس چیز کو لے کے آگے چلیں. اور ہمیشہ شمس و قمر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں, اپنی تقریر کیا کرنی ہے, آپ سے بات چیت ہی کرتا ہوں. تو جو بات چیت کا آخر میں جو اختتام ہے وہ میں ہمیشہ ایک بات پہ کرتا ہوں کہ اگر آپ